بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ماہ رجب کے چاند کی اس بابرکت گھڑی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، فیصلوں اور تقدیروں کے بدلنے کا وقت ہوتی ہے۔ ماہ رجب کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک عظمت والا مہینہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی 12 مہینوں میں 4 حرمت والے ہیں اور انہی میں ماہ رجب بھی شامل ہے۔ ناظرین، حرمت والا مہینہ وہ ہوتا ہے جس میں عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں سے خاص طور پر بچنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب کے آنے پر یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رجب رمضان کی تیاری اور تقدیر سنوارنے کا مہینہ ہے۔ ناظرین، چاند دیکھنا صرف ایک منظر نہیں بلکہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا کرتے: اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام۔ اس لیے جب ماہ رجب کا چاند نظر آئے یا معتبر اعلان ہو جائے تو یہ لمحہ غفلت میں نہ گزاریں بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ آج میں آپ کو وہ الفاظ اور وہ عمل بتا رہی ہوں، اگر آپ نے ماہ رجب کا چاند دیکھتے ہی یہ پڑھ لیا تو پورا مہینہ مانگتے رہ جاؤ گے، مانگتے جاؤ گے اور اللہ دیتا جائے گا، اور اللہ کے حکم سے نصیب اور تقدیر میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، تقدیر بدلنے والا لفظ نہیں بلکہ اللہ ہے۔ لفظ صرف ایک وسیلہ ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ اب عمل سن لیجئے، جب ماہ رمضان کا چاند دیکھیں تو سب سے پہلے دل میں شکر پیدا کریں اور 3 مرتبہ پڑھیں: الحمد للہ الذی بلغنا شہر رجب، الحمد للہ الذی بلغنا شہر رجب، الحمد للہ الذی بلغنا شہر رجب۔ پھر 7 مرتبہ پڑھیں یا اللہ یا رحمن یا رحیم۔ اس کے بعد 1 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، یعنی اللہم انی اسألک خیر ھذا الشہر وفتحہ ونورہ وبرکتہ وہداہ۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے دعا کی قبولیت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس کے بعد پورے ماہ رجب کا معمول بنا لیں کہ ہر دن فجر کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کوئی سا بھی درود پاک، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، یعنی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے
اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر 40 مرتبہ یا وہاب پڑھ کر اپنی حاجت مانگے، چاہے وہ رزق ہو، شادی ہو، اولاد ہو، صحت ہو، سکون ہو یا کوئی بڑی مشکل ہو، مگر شرط یہ ہے کہ نماز نہ چھوڑی جائے، حرام سے بچا جائے اور کسی کا دل نہ توڑا جائے، کیونکہ اللہ ٹوٹے دلوں کی دعا سنتا ہے مگر دل توڑنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین، ماہ رجب اگر سنور گیا تو شعبان خود سنور جائے گا، اور اگر شعبان سنور گیا تو رمضان زندگی بدل دے گا۔ اس لیے اس مہینے کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ اللہ سے جڑ جائیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ماہ رجب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نصیبوں کے بند دروازے کھول دے، ہماری تقدیر میں خیر لکھ دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں ایمان اور سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ روحانی عمل فائدہ مند لگا ہو تو اللہ تعالیٰ کے نام پر اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ پریشان حال لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ پہلی بار ہمارا روحانی وظائف چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں بنائے گئے روحانی اعمال اور قبولیت والے وظائف آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہیں۔ لہٰذا اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں تاکہ ہم سب کی دعا ایک دوسرے کے حق میں قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں سکون، آپ کے رزق میں برکت اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ اجمعین۔